تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 222 بقرہ بنی اسرائیل کی تفصیل۔ بقرہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے بھی پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں نہ لگا ہوا نہ ہو، اور نہ تو زمین میں جوتا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو باہم جھگڑنے لگے، لیکن وہ جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 67 اور 73۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی قوم کے کسی شخص نے جو اس بوڑھے کا قرابت دار تھا اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال پر قابض ہو جائے۔ جب دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ اس مقتول کے دروازے پر جمع ہو گئے اور قاتل کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے اور آپس میں جھگڑنے لگے، تو کسی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے دریافت کر کے تمہیں قاتل کا نام اور پتہ بتا دیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے اس شخص کے یعنی قاتل کے بارے میں معلوم کر کے انہیں بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کریں، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ تو ان سے قاتل کا نام و پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کا حکم ہے کہ وہ ایک بیل ذبح کریں۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 223 بقرہ بنی اسرائیل کی تفصیل۔ اس روایت میں آگے چل کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد مساند و حوالوں سے وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو قرآن شریف میں آیا ہے اور جسے ہم بھی پہلے بطور حوالہ پیش کر چکے ہیں، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد کہا کہ وہ ایک بیل ذبح کریں، تو پہلے تو انہوں نے اسے جیسا کہ قرآن شریف میں بیان کیا ہے مذاق سمجھا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے اور آخر کار اسے ذبح کیا۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ وہ اس ذبح شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ پھر جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے حوالے سے اور دیگر مفسرین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہیں اس بیل کو ذبح کرنے کی وجہ بتائی گئی، یعنی اس ذبح شدہ بیل کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور قاتل کے بارے میں جیسا کہ
پہلے بیان کیا گیا ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ پھر جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلقہ قرآنی آیات کی تفسیر کے حوالے سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا تھیں کہ وہ اسی طرح بھی مردوں کو زندہ فرما دیا کرتا ہے، ورنہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام نوع انسانی کو ان کی موت کے بعد فرد واحد کی طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔